الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا. اور واللیل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا. اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد. گزشتہ سال صاحبزادی صاحبہ نے جو دعوت نامہ دیا وہ ایک روحانی دعوت نامہ، ایک روحانی ہاتھوں سے مل رہا تھا، اور میں نے اسی میں اپنا عنوان منتخب کر لیا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا فقیر کملی پیر میر عزیز اللہ حسانی. تو پچھلے سال میں نے فقر کے اوپر، فقیری کے اوپر 8 انبیاء کا ذکر قرآن سے کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ سب سے مرتبہ بڑا اس کا ہے، سب سے بڑا مرتبہ اس کا. میرے اس نبی کا جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں میں کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، جو سجدے سے اٹھا تو آفتاب نے لبے بام پر آنا سیکھا. اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کے میم کی ہے، دل اس کا تلبس چرا نہ ہوتا تو نقش یہ مختصم نہ ہوتا. آپ نے نعت یا کلام میں ایک جگہ قبول اور ایک جگہ پھول استعمال کی. آپ کی منظر ہی یہ نہ پھول ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اس دفعہ پھر صاحبزادی صاحبہ نے مجھے یہ کامل اکمل حقانی 3 جلدوں کی کتاب سے نوازا، اور الحمدللہ 4-5 ٹی وی چینل کے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی وہ لائبریری دیکھنا چاہتے ہیں جہاں بیٹھ کے آپ لکھتے ہیں. یہ چوکی ابھی اٹھا لی گئی ہے. یونیورسٹی کی لڑکی ہیں جو ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، اور ابھی پچھلی دفعہ شیخ زید سینٹر کے PhD ڈاکٹر شاہتاز آئے، اور وہ ایک اسلامی فقہ میں لکھتے ہیں کہ آزاد بن حیدر کے آدھے گھر میں کتابیں ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو پھر لیٹ کے پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جس گھر میں کتاب نہیں اس گھر میں آزاد ہے. کتاب ہی مومن کی نشانی ہے، اور بڑی کتابیں. اس دفعہ بھی یہ 3 کتابیں عنایت فرمائی جو ابھی میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. اور الحمدللہ پاکستان بھر میں جتنے پبلشرز ہیں ان کو پتا ہے کہ جو بھی نئی کتاب آئے گی میرے ہاں حاجی صاحب کوئی روزانہ دوسرے تیسرے دن VPs آتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ویسے عطیہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن کتاب سے. اس دفعہ یہ جو 3 کتابیں ملی تو یہ بھی ایک روحانی میری اور صاحبزادی صاحبہ کی ایک کمیونیکیشن ہوگی کہ اس دفعہ بول رہے ہیں کتاب تک. اور پھر اتنی بڑی کتاب اس پر اسی وقت ہی انصاف ہو سکتا ہے جب کتاب کو پورا پڑھا.
لیکن اس کتاب کی ایک تو آج کا یہ جو پروگرام ہے حاجی صاحب، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے رجب، معراج النبی کے مہینے میں یہ عرس آ رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد یہ ضیاء جس سے صراط کہکشاں معمور ہے، صاحب معراج کی گرد سفر کا نور ہے، اور وہ جو انسان کی ترقی کا یہ تنہا راستہ ہے، نقش پائے ہاتھی کام سے میرا حضور جاتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلی منزل کیا ہوتی ہے؟ پھر ایک اور آگے جاتے ہیں ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، اور آخری منزل جب وہ آتی ہے کہ جہاں پر جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ حضور اب ہمیں آگے جانے کی طاقت نہیں، اس وقت ایک آواز آتی ہے بڑی عجیب سی، جہاں کسی کی آواز نہیں پہنچ سکتی، ایک آواز آتی ہے کف یا محمد ربک یصلی، کف یا محمد ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ توقع فرمائیے، آپ کا رب اندر آپ پر درود پڑھتا، اور یہ آواز کس کی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو آواز آئی کف یا محمد ربک یصلی، یہ صدیق اکبر کی آواز سے مشابہ ہے، یہ اس یار کی آواز تھی جو یار غار تھا۔ تو یہ آج کی بہت بڑی بات ہے، اس کتاب کے اندر جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ شہزادی زیب النساء بہت پاکیزہ شہزادی تھی، بہت حدیث کی یاد تھی، قرآن یاد تھی، صبح اٹھ کے جب نماز پڑھتی تھی تو ایک پورا سنگار کا ٹیبل تھا، وہ اتنا سنگار کرتی تھی فجر کی نماز کے بعد، اس کے باقاعدہ اس کی جو نوکرانیاں تھی اس کی مدد کرتی، کاجل لگانا، وہ دانتوں کو سنوارنا، غازے لگانا، سمر کے تو وہ صبح کی نماز پڑھتی۔ تو کسی نے کہا اتنا آپ تکلف کرتی ہیں، کہتی ہے جب میں اپنے والد بادشاہ کو ملنے جاتی ہوں تو میں اتنا سنگار وار نہیں کرتی، اور جب میں اللہ کے حضور جا رہی ہوں تو مجھے تو سنگار کر کے ہی جانا، وہاں جاتی اللہ کے حضور جب سجدے میں جاتی ہوں۔ وہ ایک شعر آ گیا ایران سے، کیونکہ میں 25 سے 30 منٹ ہمیشہ میری کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایران سے ایک مصرع آ گیا، اورنگزیب کو درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، اس زمانے میں بادشاہ اپنے شاعر رکھتے تھے، ادیب لوگ ہوتے تھے، وہ خود بادشاہ ادب سے شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتے تھے، تو وہ سارے شعراء نے کوشش کی درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، لیکن وہ کوئی موضوع نہیں بن رہا تھا، وہ بادشاہ کو بھی بدل، بادشاہ خود سکون شناس تھا، تو بادشاہ ٹہل رہے تھے محل میں، رنگ وہ صاحبزادی پوچھنے لگی کہ ابا حضور کیا معاملہ ہے، آج آپ بڑے پر چلیے کہ مصرع شاید وہ بادشاہ کے ایران کے بادشاہ نے بھیجا، اس پہ تو موضوع نہیں بن رہا، مسئلہ نہیں، کہنے لگے آپ فرمائیں تو کہنے لگے درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، فوراً فی الفور کہہ دیا مگر چشمے سے اشکے سرما آنی، مگر وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے جس کی آنکھ میں وہ آنسو ہو جو سرما آلود ہو۔ وہ ہو گیا شیر دیا، گھوڑے دوڑا دیے، بادشاہ کو بھیج دیا، بادشاہ حیران ہوا، بڑا مرد، اس نے کہا کہ اشرفی لے کے جاؤ اور اس شاعر کو لے کر آؤ، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ شاعرہ ہے، وہ بادشاہ پھر حیران کہ تم نے غلط کیا، اس کو کہنے لگی اگر بادشاہ
ایران کا اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو میرا دیوان بھیج دو، اگر وہ عقل سلیم دیکھتا ہے تو رکھتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ ماں کانا خلق ہو، ان کا خلق کیا ہے؟ تو فرمایا خلق القرآن، حضور کا خلق قرآن ہے، ان کی سیرت قرآن ہے، ان کو قرآن کو پڑھ لو تو حضور کو دیکھو۔ اس سے بڑی آج تک سیرت النبی کی نہ کوئی کتاب چھپی ہے، نہ چھپی ہے اور نہ چھپے گی۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے پہلے سپارے میں نعرہ تکبیر، پہلے رکوع میں نعرہ رسالت، پہلی آیت میں پہلے صفحے پر اللہ نے چیلنج کیا ہوا دنیا کو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت تو لا کر دیتا۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توجہ میں ایک اور کتابوں کی طرف لا رہا ہوں، اور یہ بڑا اہم آج عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تھا کتاب سے متعلق ہی بات ہوگی جتنی بھی ہوگی کافی دیر سے میں کہ اللہ نے جب کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فأتوا بسورۃ من، اور یہیں پر ایک اور بات کہی کہ لا رطب ولا یابس الا فی الکتاب المبین، بیر و بھر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اور آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیے، آپ دیکھیں گے آج دنیا کے جتنے علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، میڈیسن، یہ سرجری کے اوزار، یہ بنانے والے کون تھے؟ یہ ہم تھے۔ یہی تو اقبال نے جب دیکھا کہ ہماری فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، انجینئرنگ کی ساری کتابوں کا لیٹن میں، فرینچ میں، انگریزی میں ترجمہ ہو رہا ہے اور یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اقبال رو پڑے۔ بڑی لمبی نظر لکھی، آخری اس کا شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیبا، 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آج بھی ابن سینا کی کتاب الشفا اور القانون سرکاری طور پر یورپ کی درسگاہوں میں پرسکرائب کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابن رشد کا نام ایورسٹ کر دیا کتابوں میں۔ اب وہ انگریز جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایورسٹ کوئی یونانی ہوگا یا لیٹن ہوگا، اس کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ الخوارزمی کا نام خوارزم کر دیا جو الجبرے کا باپ کہلاتا ہے۔ جابر بن عیان جو کیمسٹری کا باپ کہلاتا ہے، اس کا نام جیبر رکھ دیا، GEBER۔ اور ابن بیطار جو باٹنی کا باپ کہلاتا ہے، اس کا نام بیٹر رکھ دیا، BEATER، بیٹر رکھ دیا۔ ادریسی جس نے جغرافیہ پوری دنیا کا بنایا، اس کا نام ایدرس رکھ دیا، اور ابن خلدون کا نام کیلڈن رکھ دیا، CALDON، کیلڈن۔ اور اسی طرح انہوں نے تمام ہمارے سائنسی علوم، اور وہاں پر یہودی پڑھنے آتے تھے، عیسائی پڑھنے آتے تھے۔ عثمانیہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی۔ اب ہم اللہ کے اس چیلنج کو قبول کریں گے کہ اللہ نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ آخری بات جو میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دربار میں، آپ ایک نظام قدرت کا دیکھیں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے۔ جو پہلے رسول آئے جن امتوں پر، وہ پرائمری کے جیسا اسکول ہوتا ہے، پرائمری کی کتاب ہوتی ہے، پرائمری کے لیے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ PTC ہو، بیٹھے ہوئے مدرسہ میں
میں نے خود بھی کراچی میں 13-14 اسکول کھولے، 20,000 بچے بیٹھے، نیشنلائز ہوئے، مٹھائی بانٹی۔ پھر آتا ہے ہائی اسکول، ہائی اسکول میں بی اے بی ٹی ہو، پھر وہ بی اے بی ٹی کی کتابیں، جیسے ذرا تاریخ میں جائیے، زبور آئی جی، پھر توریت آئی، پھر ویسے ہی انبیاء، جیسے ٹیچر وہ کتاب، وہ امت، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل آئی، یہ کترتے۔ پھر آخری دور ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا، پی ایچ ڈی کی کتابیں بھی ویسی ہو، ریسرچ بھی ویسی ہو، اور ان کا ڈائریکٹر بھی ویسا ہو، اور وہ تھے میرے آقا نامدار صدر کائنات فخر مجدہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ اللہ نے علم کا اور کتاب کا ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے۔ اب 2 حدیثیں ہیں میرے سامنے۔ حضور سرور کائنات مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اور وہاں پر کونے پر ایک پہلی یونیورسٹی بنتی ہے، اور اس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف لینگویجز بھی بنتا ہے۔ اصحاب صفا پہلی یونیورسٹی ہے جس کے چانسلر بھی حضور سرور کائنات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ڈپارٹمنٹ آف لینگویجز بنایا ہے کہ جو ہیبریو یا دوسری زبانیں جاننے والے قیدی ہیں، وہ ہمارے 10 مدینے والے رہنے والے لوگوں کو وہ لینگویج سکھائیں اور ان کو فارغ کر دی ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ آپ حضور کی آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے معلم ہیں، انہوں نے کتنی بڑی کتاب کو اللہ نے ان پر بھیجی، وہ خود کتنے معلم ہیں، اور کتاب سے ان کا۔ تو حضور جب مسجد نبوی میں گئے تو ایک طرف لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ بات نوجوانوں کو، سب کو، آپ کو سب کو سننے والی، تسبیح پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف طالب علم ہے اور علماء ہے، علم کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب 2 گروہ تھے، ایک زاہدوں کا، ایک عابدوں کا۔ تو حضور جا کر عالموں کے گروہ میں بیٹھے، اور پھر یہ ایک حدیث ہے، مصدقہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں، کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر السائر۔ ایک عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے جیسے چاند کے ارد گرد ستارے۔ یہ کتاب جو چھپی ہے، یہ ایک نیا رخ پیر میر عزیز اللہ حقانی عالی مرتبہ علی جناب کا میرے ذہن، میرے ان کے 20-30 سال سے تعلقات، صاحبزادی ماشاءاللہ اس وقت 4 سال، لیکن پچھلے سال تو وہ رخ کہ یہ فقیر، یہ دیوانہ اس وقت ایٹمی بم کی بات کر رہا تھا اسی انٹر کانٹیننٹل میں، جب کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی اس ملک میں ایٹم بم بھی بنے گا، اور ہر اخبار کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا اسلامک ایٹم بم، نیچے پیر میر عزیز اللہ کا۔ ہر جگہ میں حریت میں جاؤں، جسارت میں جاؤں، جنگ میں جاؤں، نمایاں وقت میں باہر، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ 70 کے بعد کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان میں ایک انہوں نے روحانی طور پر ایک پیغام دے دیا تھا اس قوم کو کہ یہاں آئے۔ تو پھر علماء کے 2 حصے ہوتے، ایک علماء حق ہے، یہ بات سوچنے کی، علماء حق کے ہم قدم چومتے ہیں، علماء حق ورثۃ الانبیاء ہے، اور ایک علماء سوء ہے۔ معراج کی رات کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، آگ پھینکی جا رہی تھی، جبرائیل سے پوچھا حضور سرور کائنات نے یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ علماء سوء ہیں جو بات کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور علماء حق جو ہے الحمدللہ میرا تعلق یہ اہل سنت سے رہا ہے کہ وہ اس کو عمل بھی کرتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں اس پر وہ کرتے ہیں۔ میر
عزیز اللہ حقانی صاحب نے یہ 3 جلدیں لکھ کر ایک نئی مجھے یہ جہت ہوئی تھی اب کہ وہ ایک تعلیم لکھے، اور اس پر میں زیادہ تو نہیں، یہاں پر ان کے ہاتھ کی کچھ تحریریں ہیں، اور پھر اس پر جو مقدمات لکھے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں سب کو پڑھنی چاہیے، اور ہمیں سب کو اس کتاب کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہماری بھی، میں اپنی طرف سے بھی، کیونکہ مجھے کتابوں ہی کا شوق ہے، میرے لائق بھی جو خدمت ہوگی اس کی، اس میں پروفیسر شکیل احمد جا، ایک نامور نام ہے یونیورسٹی کا، انہوں نے اس کا جو دیباچہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے والا ہے۔ اس میں عارف باللہ پیر محمد شاہ جماعت سے لندن، انہوں نے اس پر اپنا فکر لکھا ہوا ہے۔ اس میں ڈاکٹر محمود اللہ جنگ ابن سربلند بارک اللہ، انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر شوکت سبزواری کو کون نہیں جانتا، اس کتاب پر انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہوا ہے، اور شیخ القرآن عبد الوہاب مکی، انہوں نے اس کتاب پر اپنی آراء لکھی ہوئی ہے۔ میں ابھی صرف اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، کیونکہ میری ایک کتاب قریب آ رہی ہے اس کو طرف، لیکن جو میرے پاس کتاب آتی ہے میں اس کو چومتا ہوں اور اس کو سر پہ لگاتا ہوں، اس سے بڑا تحفہ۔ اور پھر وہ بھی پیر میر عزیز اللہ ناصر حقانی صاحب کی طرف سے، اور 3 جلدیں، ہر جلد میں 700 صفحے، 2100 صفحے۔ اب یہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا کہ 1 ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر میں 2100 صفحے پڑھ کے، تو آج میری بات صرف اتنی تھی کہ یہ کتاب کے اوپر ہی بات کی جائے۔ آخر میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، صاحبزادی صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ جس محفل میں آئے ہوئے ہیں یہ بڑی مقدس محفل ہے، یہ ایک پیر صاحب کا دربار ہے، اور انہی لوگوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک قلوب بدلے ہیں۔ یہ سندھ یونیورسٹی نے اتنے مسلمان پیدا نہیں کیے جتنے شاہ عبد الطیف بٹائی نے پیدا کیے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی نے اتنے مومن اور مسلمان پیدا نہیں کیے جتنے داتا نے پیدا کیے تھے۔ لکھنؤ اور دلی کی یونیورسٹیوں نے اتنے مومن اور مسلمان پیدا نہیں کیے جتنے خواجہ جیت نے۔ خواجہ صاحب غزنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلا کاٹ رہے ہیں، اور پیرانے پیر بغداد میں کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رقبتن کلو ولی تحت ہاتھ القدمی، دنیا کے تمام ولیوں کی گردنیں میرے پاؤں کے نیچے۔ اور یہاں سے غزنی سے جواب جاتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور بل اللہ عینی ورسی۔ یہاں سے غزنی سے جواب دے رہے ہیں اسی وقت ہی، کوئی ڈائریکٹ ٹیلی فون نہیں، کمیونیکیشن نہیں، انٹرنیٹ نہیں، ادھر سے آتا ہے کہ رقبتن کلو ولی تحت ہاتھ القدمی، دنیا کے تمام ولیوں کے سر میرے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ فوراً جواب جاتا ہے سلسلے غزنی سے، افغانستان سے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کہ بل اللہ عینی ورسی۔ تو یہ بزرگ ہیں، عقیدت کے ساتھ ہیں، وضو کر کے ہیں، اور پھر اتنی اچھی اچھی نعتیں پڑھی گئی، اور جہاں پھر منظر ایوبی صاحب ہوں وہاں تو پھر کوئی مشاعرہ آج تک نہ لوٹ سکا ہے نہ لوٹ سکا ماشاء اللہ۔ پھر حضور کی نعت آخری بات یاد رکھو، آپ نے بڑے اچھے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ بڑی خاموشی سے بیٹھ جانا۔ ان کی محفل کا یہاں ذکر ہوتا تھا، صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کأن طیر علی رؤوسہم، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے، محاورت، یعنی اب سر نہیں ہلا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے ایسا کر دیا جان ہاتھ پڑی جا رہی ہے حضور کا کلام تو انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اپنی زندگی کے سارے اعمال تباہ کر دو گے اور تمہیں کانوں کا خبر نہیں ہوگا. یہ میسج تھا، یہی میسج میرا تھا اور یہی صاحبزادی صاحبہ نے ایک روحانی میسج آپ کو دیا تھا. وما علینا الا البلاغ.